بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ عنکبوت کی آخری 3 آیتیں تھیں۔ 21ویں پارے کا 3را رکوع بھی ختم ہوا اور سورہ عنکبوت بھی ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 67، 68 اور 69 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اگرچہ مشرکین کی ایک بیکار حرکت کو ذکر کیا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو لوگ پھر ہمیں یہاں پر مکہ مکرمہ میں رہنے نہیں دیں گے۔ 20ویں پارے میں یہ بھی آیت گزری ہے کہ ہمیں لوگ ختم کر دیں گے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہماری لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں رہے گی۔ یہ والی بات بہت سارے لوگ دین پر چلنے کے لیے یہ والی بات لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے کہ اگر ہم دیندار بن گئے تو پھر ہماری عزت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے، ہمارا رعب تاب ختم ہو جائے گا دین کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے میرا رعب ڈالا ہے، تو دین کی ہر چیز میں غیروں کے اوپر اللہ نے رعب رکھا ہے۔ ہماری نماز کا رعب ہے، ہمارے روزے کا رعب ہے، ہماری تلاوت کا رعب ہے، ہمارے حج کا رعب ہے، ہماری ہر نقل و حرکت جو اللہ کے رسول کی ترتیب کے مطابق ہو اس کا رعب ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ یہ والی بات کرتے ہیں کہ جی اگر ہم دیندار بن گئے تو پھر ہماری کوئی اوقات نہیں رہیں گے اور ہم معاشرے کے اندر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ بات غلط ہے۔ تو یہ مشرکین کی بات ہے، کافروں کی بات ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں تو پھر یہاں مکہ میں کوئی چھوڑے گا نہیں، قتل و غارت کے ذریعے سے ہمیں لوگ نکال دیں گے۔ تو اس کا جواب اللہ نے وہاں بھی دیا ہے اور یہاں بھی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مکہ مکرمہ کے رہائشی ہیں، حرم کے حدود میں رہنے والے، ہم نے اس حرم کے حدود کو پرامن بنایا ہے۔ چاروں طرف لوٹ مار دھاڑ کا بازار گرم ہے، یہ جو حدود حرم ہے ہم نے اس کو کیا بنایا ہے؟ امن کی جگہ بنایا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، 4 پارے کی پہلی صفحے کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو بیت اللہ میں آ گیا وہ امن والا ہو گیا۔ چونکہ اللہ کا فرمان ہے تو اللہ پاک کے فرمان سے پھر علماء کرام مسائل نکالتے ہیں کہ اللہ پاک کے گھر میں ایک بندہ چلا گیا، امن والا ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو آدمی باہر سے قتل کر کے آئے تو قاتل کو تو پکڑا جاتا ہے اور قاتل کو تو قتل کیا جاتا ہے۔ کہا اس کو حرم کے اندر قتل کرو گے؟ کہا نہیں، حرم کے اندر قتل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے رب نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو آدمی حرم میں چلا گیا وہ امن والا ہو گیا، اس لیے اس کو بیت اللہ میں نہیں ماریں گے۔ حتیٰ کہ وہاں کی جو حدود حرم کی گھاس ہے، جو ہرے پتے ہیں، ہری چیزیں ہیں، اس کو بھی کاٹنے کی ممانعت ہے۔ کانٹے کو بھی نہیں نکال سکتے۔ کانٹا اگر ہے نا، حرم کے حدود میں کانٹا لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یقطع شجرها ولا یعضد شوکها،
اس کا درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا اور اس کے کانٹے کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، جو کا تو رکھا جائے گا۔ اور وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وہاں جو پرندے ہیں کہاں ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا، شکار کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو تنگ مت کرو، تمہاری کسی حرکت سے وہ پرندے متنفر نہ ہوں، تم نے ان کو پر جو ہے نا کوئی یوں یعنی ہوائی فائرنگ کر دی، اس سے وہ پرندے ڈر گئے، تو ایسا بھی نہیں کرو۔ کیوں؟ یہ ہمارا احاطہ ہے، یہاں پر پرندوں کا خیال رکھنا، یہاں پر ان سب چیزوں کا خیال رکھنا یہ ہمارا حق ہے، ہمارا۔ تو یہ جو حدود حرم ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اولم یروا، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس حرم کو امن والی جگہ بنایا ہے، اور اس حدود حرم سے جو باہر لوگ ہیں دیکھو کیسے ان کو مارا بھی جاتا ہے، پیٹا بھی جاتا ہے۔ باہر یعنی زمانے جاہلیت میں 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے اور ننگا لوگ طواف کر رہے ہیں، لیکن وہاں یہ ساری خرابیوں کے باوجود عرب جو یعنی ان کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کی وہ یعنی بڑائی ان کے دلوں کے اندر اللہ جل جلالہ نے ڈالی ہوئی تھی۔ تو ایک بات ہمارے درس کی وہ یہ ہے کہ یعنی اللہ ان لوگوں کو نہیں پتہ یہ کہ چاروں طرف لوگوں کو لوٹا جا رہا، اور یہاں حرم کو اللہ پاک نے امن کی جگہ بنایا۔ اصل میں ان کا تو ایمان ہی غلط چیز پر ہے اور اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے، تو کوئی ایمان والا بھی ایسی حرکت اگر سوچے گا تو اس کے لیے بھی پھر یہی بات ہے۔ تو یہ مومنانہ سوچ نہیں ہے، کافرانہ سوچ ہے۔ مذہب پہ چلنے کی وجہ سے اللہ روب بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، برکت بھی دیتے ہیں، سکون بھی دیتے ہیں، بہت کچھ ملتا ہے مذہب پہ چلنے کی وجہ سے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ چونکہ یہ سب یہ باتیں جن کی ہیں وہ مشرک ہیں، غیر چیز پر ایمان لاتے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو حق خدا پہ جھوٹ بولے، خدا پہ جھوٹ بولے اور اس کے پاس کوئی سچ آ جائے اس کا انکار کر دے۔ تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ دوزخ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایمان والے وہ اپنے ایمان کی بچت کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں کہ ایمان بچ جائے ہمارا۔ یہ جو نمازوں کی حاضری ہے یہ ایمان کی بچت کے لیے مشقت اٹھانا ہے، ورنہ نماز اگر کوئی گھر میں پڑھنا چاہے تو ہو جائے گی، لیکن مسجد کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ایمان کی بچت رہے، اور مسجد کا آنا جانا یہ بہت ساری خیروں کا سبب ہے۔ میں روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ تاکہ میرا ایمان بچ جائے۔ میں اللہ کے نام پہ کیوں دیتا ہوں؟ ایمان بچ جائے۔ میں اللہ کے گھر کیوں جاتا ہوں؟ ایمان بچ جائے۔ میں اللہ کے دین کے لیے کافروں سے کیوں لڑتا ہوں؟ تاکہ اللہ جل جلالہ میرے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو دین کے ہر کام میں مشقت اٹھانا اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کیا ہے؟ اللہ کی باتوں کو، اللہ کی چیز کو اوپر لانے کے لیے اپنی پوری طاقت کو خرچ کرنا، یہ اس کی تعریف کی ہے۔ جہاد صرف کافروں سے لڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا ایک جز ہے۔ کافروں کے ساتھ لڑنے کو جو جہاد کہتے ہیں وہ جہاد کا ایک جز ہے۔ اصل جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے جو رکاوٹیں آئی ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کرنے میں اپنی پوری طاقت کو لگانا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اپنی طاقت کو خرچ کرنا اللہ کے دین کے لیے، پھر چاہے وہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہو، چاہے وہ قرآن و حدیث کے زندہ کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ کوئی بھی اس کی صورت ہو۔ علم کے سیکھنے کے لیے جو تکلیف اٹھاتا ہے آدمی، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں دین کا ہر وہ شعبہ جس میں آدمی مشقت اٹھاتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اللہ کیا کریں گے؟ تو اللہ پاک اس کے لیے راستوں کو کھولیں گے، بند راستے اللہ پاک کھولیں گے۔
جو آدمی کافروں کے ساتھ جہاد میں رکھے گا تو وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اللہ کا دین زندہ ہو جائے گا۔ جو آدمی علم کے سیکھنے کے لیے مشقت اٹھائے گا، اللہ عمل کے راستے آسان کریں گے۔ جو آدمی اپنے، یہ سب صحابہ کرام کی تشریحات ہے جو تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جو آدمی علم کے سیکھنے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، اللہ پاک عمل کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ جو آدمی علم کے اندر آگے بڑھتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو اس کی کوشش کی وجہ سے اللہ پاک اس کو وہ چیز سکھاتے ہیں جو اس نے سیکھی نہیں ہے۔ وجہ اس نے مشقت اٹھائی، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ تو دین کی ہر وہ چیز جس سے اللہ کا دین باقی رہتا ہے، دین کی ہر وہ چیز جس سے اللہ کی بات باقی رہتی ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اس میں پھر آدمی جب آگے بڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ جیسے دنیا کے شعبے ہیں، جی میرا کپڑے کا کام ہے، جو آدمی اندر گھسے گا تو کپڑے کی چیزیں کھلیں گی۔ میرا کس چیز کا کام ہے، جی میں تو گارمنٹس والا ہوں، میں تو تیار سوٹ کپڑا لیتا ہوں، بناتا ہوں، اس کے لیے وہ راستے کھلتی ہیں۔ میرا تو گاڑیوں کا کام ہے، میں تو شو روم ہے میری، اس کے لیے شو روم کے راستے، میرا لکڑی کا کام ہے، اس کے لیے لکڑی کے راستے کھلیں گے۔ جو جس راستے میں جس شعبے کے ساتھ منسلک ہے، اس شعبے کے اندر وہ کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے راستے کھلتے ہیں۔ اسی طرح جو دین میں لگتا ہے تو دین کے راستے کھلتے ہیں۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تو کتنا اچھا دماغ ہے وہ، اور کتنا اچھا دل ہے وہ، اور کتنا اچھا بدن ہے وہ، جو قرآن و حدیث میں استعمال ہو رہا ہے۔ کتنا اچھا دماغ ہے وہ۔ ایک وہ دماغ ہے جو پیسے کمانے میں لگ رہا ہے، باقی اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، صرف پیسہ مل جائے، چیزیں مل جائیں، ساری صلاحیت اس پہ لگ گئی۔ پوری اس نے بچپن سے لے کر مرتے دم تک اس کی پوری صلاحیت پیسہ جمع کرنا اور چیزیں لینا، اس کو رکھنا اور اسی کی نگہداشت کرنا، اسی میں مر جانا۔ ایک وہ دماغ ہے، اور ایک وہ دماغ ہے جو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوا۔ دل ہے، دماغ ہے، بدن ہے، وہ اللہ کے دین ہے۔ اس دماغ کو تو استعمال ہونا ہی ہونا ہے، لیکن کتنا اچھا دماغ ہے جو اللہ کی باتوں میں لگا، اللہ کے رسول کی باتوں میں لگا۔ اللہ کتنا اچھا بدن ہے جو اللہ کے دین کے لیے چلا، اور اللہ کے دین کے لیے اس نے مشقتیں اٹھائی، تو اللہ پاک راستے کھولیں گے۔ یہاں کے راستے بھی کھولیں گے، اور پھر راستے کھولنے کے لیے صرف یہ نہیں کہا ہم راستہ کھولیں گے، یہ بھی کافی تھا، فرمایا ہم ضرور ضرور راستے کھولیں گے۔ اندازہ لگائیں اس جملے کا، ایک ضرور نہیں، ڈبل ضرور، ضرور ضرور۔ ایک ضرور ترجمہ ہے لام کا، اور دوسرا ضرور ترجمہ ہے نون مشدد کا، لنہدینہم، لام اور نون اصل میں ہے نہدی، ہم راستہ کھولیں گے۔ ایک ہے لنہدین، ہم ضرور راستہ کھولیں گے۔ تو اندازہ لگائیں آپ ہمارے رب کی ان باتوں کا کہ جو ہمارے لیے کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے، اور ایسے لوگ مخلص ہیں۔ اچھا کبھی کبھار شیطان کیا کرتا ہے، جب آدمی روٹ پہ چلتا ہے تو رکاوٹیں تو آتی ہیں۔ ہم خود گاڑی جب چلاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم چلتے رہتے ہیں۔ تو وہ راستے رکاوٹیں آتی رہتی ہم چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم دین پہ جو چلنے والے لوگ ہیں، ہم مایوس نہ بیٹھیں، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول ایک تھے، لیکن آپ نے دیکھا ماحول بالکل مخالف تھا۔ اللہ پاک نے کیسا ماحول بنایا، زیادہ وقت نہیں لگا، یعنی 23 سال کا عرصہ لگا، پوری کایا پلٹ گئی۔ اور حضرت ابو بکر اس کے بعد 2 سال، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد جو ہے وہ 10 سال آپ رہے، یہ یعنی 23 سال اور 12 سال، 23 سال 35 سال کے اندر پوری دنیا میں بات چلی گئی۔ 35 سال کے اندر 6 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت عمر کی حکومت تھی، اندازہ لگائے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب آئے تو ان کی جو جماعت گئی، کہاں گئی؟ یہ روس کی آزاد ریاستوں میں حضرت عثمان کے دور میں گئی۔ یہ جو آذربائیجان ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ، صحابہ کرام کے دور میں صحابہ وہاں گئے ہیں۔ یہ آذربائیجان میں صحابہ کی جو جماعت گئی وہاں گئی، یہ تھوڑے سے عرصے میں، یعنی تھوڑے سے عرصے کے اندر
دنیا کے اندر بات چلے گی. تو اگر مایوس بیٹھیں گے پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. اس لیے اپنا دل دماغ اپنا پیسہ اپنی صلاحیتیں ایسی چیزوں پر لگائیں کہ جب ہم مرے نا اس دنیا سے جائیں تو آدمی جو ہے نا خوش ہو کے جائے, اچھا ہوا یہ دل دماغ یہاں لگائے. ورنہ جو ہے وہ آدمی جائے گا تو پچھتائے گا, یار کاش میرا اور میرے بچوں کا دماغ دین پہ لگ جاتا. اس لیے کہ تو دنیا ہے, یہ تو رہ گئی یہاں پر. اور پھر ایک عجیب بات اس میں یہ ہے, دین اللہ نے مشقت کے ساتھ جوڑا ہے, دنیا مقدر کے ساتھ جوڑی ہے. مقدر سے زیادہ اللہ دیں گے نہیں. جب آدمی پیدا ہوتا ہے اس کے مقدر لکھ لیا جاتا ہے یہ اس کو ملے گا, اب وہ چاہے کچھ بھی کر لے اس مقدر سے زیادہ اس کو ملے گا نہیں. تو کتنا بے وقوف ہے یہ آدمی کہ اپنی پوری صلاحیتیں اس پہ لگاتا ہے جو اس کا لکھا ہوا ہے. جو چیز فکس ہے بالکل یہ ملے گی. تم چاہے جو ہے نا پھرتے رہو چاہے نہیں پھرو, کوشش سے منع نہیں کر رہے, لیکن اپنی ساری صلاحیتیں صرف باہر لگانا اور اللہ کے دین پہ نہیں لگانا, اس بے وقوفی کو ختم کرنے کے لیے یہ جملے کہے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری بے وقوفی ہے, یہ ہم ہوشیار نہیں ہیں. یہ بے وقوف آدمی ہے جس کی صلاحیتیں ادھر ادھر لگ رہی ہیں. تو صلاحیتوں کو دین پہ لگانا, قرآن و حدیث پہ لگانا, اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے اپنے مال کو لگانا, اپنے دل کو لگانا, اپنے دماغ کو لگانا, اپنا سب کچھ جو اللہ نے دیا ہے یہ اسی پہ لگ جائے. تو یہ ہے آسمانی باتیں ہیں, ہماری کوئی بات اس میں اپنی ذاتی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھ لیجئے آخری 3 آیتیں ہیں سورہ عنکبوت کی. اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یرو, بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا, ہم نے مکہ مکرمہ کے شہر کو ایک پرامن حرم بنا دیا ہے, جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں لوٹ مار کر کے مارا جاتا ہے. تخطف یتخطف تخطفاً, اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو یوں لے لینا, اچک لینا یوں, یعنی مطلب چاہے وہ پیسہ لے کے ان سے بھاگ جاتے ہیں چاہے ان کو مار کر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ تخطف کا معنی پیسہ لینا چاہے مار کے بھاگ جانا, اور لفظی اس کا اردو کا ترجمہ ہے اچک لینا. اچکنا یہ اس طرح کی جلدی سے کسی چیز کو ایسے لے لینے کو یتخطف کہا جاتا ہے. افبالباطل, کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت قرآن و حدیث کی ناشکری کرتے ہیں, محمد الرسول اللہ کی ناقدری کرتے ہیں. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے, یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اس کو کہیں گے غلط بات ہے, نعوذ باللہ. کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا, یعنی ہوگا. اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم ضرور بھی ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے. ہم آخرت کی ساری چیزیں ان کے لیے کھول دیں گے, رکاوٹ سے وہ مایوس نہ ہو. اور اللہ پاک یقینی بات ہے ایسے مخلص اور ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ پاک. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ دن دوستوں درس نہیں ہوگا اتوار سے جمعرات تک, بلکہ جمعے کو بھی نہیں ہوگا, سفر ہے عمرے کے لیے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد روانگی ہے. آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ سورہ یاسین پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے تھوڑا سا صدقہ دے کے آپ حضرات میرے سفر کی آسانی کے لیے دعا کریں گے, اور ہم آپ سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.